السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیٹس بائی ایس بی جی اور میں ہوں سلمان بن ظہیر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے ویڈیو کے جو تھمبنیل ہے وہ اس کے اندر میں نے ایک چیز مینشن کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی ساری جو پیئرنگز ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں، اس طرح کی پیئرنگز آپ لوگوں نے بالکل کرنی ہے، لیکن آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کے لالچ میں نہیں آنا۔ کیونکہ یہ ساری میوٹیشن کی جو پیئرنگز ہیں یہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں، ان سے ہم مختلف برڈ پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن یہ پیئرنگ کمرشلی نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی پیئرنگز ہیں آپ ان کے 2 4 10 20 50 پیئر لگائیں گے اور اس سے آپ کی ایک بہت اچھی سورس آف انکم جنریٹ ہو جائے گی، تو یہ آپ کی سراسر غلط فہمی ہے۔ دوسروں کے ایکسپیرینسز سے چیزیں سیکھنی چاہیے، چیزیں سمجھنی چاہیے۔ دیکھیں آج کل جو بجیز کی میوٹیشن ہے، نو ڈاؤٹ وہ بہت خوبصورت میوٹیشنز ہیں اور اس کے اندر نئی سے نئی چیزیں بنتی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، پسند ہے، اگر آپ کو ان کی جینیٹکس پتہ ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بیسک برڈ بائی کریں، ان بیسک برڈ سے اپنی ورکنگ کریں، ساتھ ساتھ ان کے بچے سیل بھی کریں، لیکن اپنی ورکنگ کرنے کے لیے ان پیئرنگز کو اپنے پاس لگائیں۔ کیونکہ آج کل مارکیٹ میں جو بھی نئی میوٹیشن بن کے آ رہی ہے، لوگ فوراً اس میوٹیشن کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ آج اس کی پرائزز بہت زیادہ ہے، ٹو مچ ہے۔ اس کی پرائزز زیادہ ہونا بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ ایک بندے کی 3 4 سال محنت کے بعد جا کے وہ پروڈکٹ نکل کے آئی ہے۔ اب وہ پروڈکٹ اگر آج وہ لیٹ سپوز آپ کو 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے میں سیل کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آج وہ آپ لیں گے تو کل آپ اس کے بچے بھی 1 لاکھ روپے میں سیل کریں گے۔ کیونکہ اگر آپ آج اس چیز کے چکس بائی کریں گے، کل تک جب آپ کے پاس اس کی بریڈ آئے گی، تقریباً 1 1.5 سال کا عرصہ ہے جب تک آپ کے پاس اس کی بریڈ ریڈی ہوگی۔ تو جب آپ کے پاس اس کی بریڈ ریڈی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے بچے آپ بھی 1 لاکھ روپے میں سیل کریں گے۔ اسی وجہ سے میں ہر بندے کو، جو لوگ میرے گھر پہ بھی آتے ہیں پرندے خریدنے، خاص طور پہ میوٹیشن کے برڈ خریدنے، میں ان کو بھی یہ چیز برادرانہ مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اپنے پاس ہر ورائٹی کا برڈ لگائیں۔ اگر تو آپ کو برڈ کا شوق ہے، اگر آپ صرف اور صرف کاروبار کی حیثیت سے برڈ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو خدارہ اس کو نہیں کریں، یہ کاروبار نہیں ہے، آپ مایوس ہو جائیں گے۔ کیوں؟ الحمدللہ جیسے اللہ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، میرا ایک مارکیٹ میں نام ہے، تو لوگ میرے نام پہ برڈ مجھ سے بائی کر لیتے ہیں، میں جو بھی برڈ ان کو سیل کروں۔ لیکن اگر آپ اپنی ورکنگ نہیں کریں گے، کوئی بھی نیا برڈ آئے گا صرف وہ بائی کریں گے یہ سوچ کے کہ میں بھی اس کے بچے بیچوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اپنا ورکنگ، آپ اپنا نام بنائیں اپنی ورکنگ سے، آپ ورکنگ کریں، اپنے پاس بیسک برڈز رکھیں، ان بیسک برڈ کو آؤٹ کراس کریں، ان سے نئی چیز بنائیں اور اپنی پروفائل اسٹرانگ کریں۔ جب آپ کی پروفائل اسٹرانگ ہوگی، 1 2 3 سال کا عرصہ گزر جائے گا، آپ کا بھی مارکیٹ میں نام بن جائے گا۔ یہ نام، یہ جو بھی عزت ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ تو میرا آپ کو صرف اور صرف مشورہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ مختلف ویڈیوز لگ رہی ہیں، مختلف پوسٹ لگ رہی ہیں، جیسے آج کل لوگ، میں خود بھی کام کر رہا ہوں کومبو ڈن پہ۔ اب کومبو ڈن میرے پاس کب پروڈیوس ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چیز میرے پاس کب پروڈیوس ہو کے آتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس بھی اگر کومبو ڈن پروڈیوس ہو گیا ہے تو آپ بولیں یار مجھے کومبو ڈن کے 2 پیئر چاہیے۔ کومبو ڈن کی ویلیو اس وقت بہت زیادہ ہے، ٹو مچ ہائی ہے۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ ریئر میوٹیشن ہے۔ ایٹ دا اینڈ جب اس کی بریڈ زیادہ ہوتی جائے گی، اس کے ریٹ نیچے آتے جائیں گے، یہ ایک مارکیٹ کا اصول ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایسے برڈ سے کریں جو برڈ خوبصورت ہے، اور ان برڈ سے آپس میں پیئر اپ کرانے کے نتیجے میں ملٹیپل برڈ پروڈیوس ہو سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کو بجریز یا لو برڈ یا کاکٹیل جو بھی برڈ اچھا لگتا ہے، ہر برڈ کا 1 1 2 2 پیئر بائی کریں، اپنے گھر پہ شوق بھی پورا کریں اور ان کے چکس ساتھ ساتھ سیل کرتے رہیں۔ اپنے پاس رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس بہت زیادہ ٹو مچ کوانٹٹی میں برڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہوتا یہی ہے کہ بہت سارے لوگ پھر ان کے دانا افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سستے پرائزز میں بروکر کو یا جال ریٹ پہ جا کے مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوتے ہیں۔
تو میں آپ کو صرف اور صرف یہی مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ خود بھی میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ کام بہت اچھا ہے، یہ شوق بہت اچھا ہے۔ میں نے بیسک بجیز کی پیئرنگ بائی کی تھی، الحمدللہ اب میرے پاس ان کی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن پروڈیوس ہو رہی ہے اور ان کے ماشاءاللہ چکس نکلنے لگ گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بھی یہ بات بولوں گا کہ آپ لوگ اس ہابی کو انجوائے کریں۔ اس کے اندر میں آپ کو صرف موٹیویشن کے لیے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اس طرح کی ورکنگ کریں، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ اب اگر میرا کیمرہ اس چیز کو فوکس کرے، صرف موٹیویشن کے لیے دکھا رہا ہوں، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پرانی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا شوق بڑھے اور آپ لوگوں کو لگے کہ سلمان بھائی آنےسٹ ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ ایک پیئرنگ ہے، یہ میں نے ابھی لگائی ہے پیئرنگ۔ اب اس پیئرنگ میں آپ دیکھیں کہ ایک برڈ چھوٹا ہے، ایک برڈ بڑا ہے۔ جن لوگوں کو پتا ہے وہ چھوٹا برڈ کون سا ہے میں بتا دوں، وہ کومبو برڈ ہے، کومبو برڈ کی فیمیل ہے۔ اور جو دوسرا برڈ ہے وہ لیسر سائز ایگزیبیشن ہے، جو کہ اسپلٹ بلیک فیس اسپلٹ بلیک ونگ ہے۔ اب آپ یعنی اسپلٹ کومبو بول رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں برڈ جو ہیں ان کا دیکھنے میں کوئی کمبینیشن لگ نہیں رہا، لیکن میں نے یہ پیئرنگ کیوں کی ہے؟ میں نے یہ پیئرنگ اس وجہ سے کی ہے تاکہ میں بڑے سائز کے کومبوز پروڈیوس کروا سکوں۔ اب ایک چیز تو یہ تھی کہ میرے پاس یہ کومبو بریڈر فیمیل ہے، میں اس کو اس کے میل کے ساتھ رہنے دیتا اور دھڑا دھڑ ان کے بچے لیتے رہتا جیسے ہم نارمل بجریز کی بریڈ لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا کہ میرے پاس کومبو بچے تو پروڈیوس ہو رہے ہوتے اور کومبو بچے میں مارکیٹ میں ایزیلی سیل کر رہا ہوتا، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف برڈس کو بیچ کے ان سے پیسے کمانا نہیں ہے، میرا مقصد اس شوق کو اور آگے لے کے جانا ہے اور ان سے نئی چیزیں بنانا ہے۔ اب یہ کومبو برڈ ایک نارمل بجریز کے سائز کا برڈ ہوتا ہے، میں نے اس کو لیسر سائز ایگزیبیشن میل جو کہ میرے پاس اسپلٹ کومبو ہے اس کے ساتھ پیئر اپ کیا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ میرے پاس جو بچے نکل کے آئیں گے جو کہ کومبو ہوں گے یا اسپلٹ کومبو ہوں گے وہ بہت اچھے سائزز میں نکل کے آئیں گے۔ آگے جا کے انہی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، انہی چیزوں کا شوق ہے۔ کیونکہ اگر آپ مارکیٹ کے حساب سے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ میرا کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کومبو برڈ بائی نہیں کریں، آپ کومبو برڈ بالکل بائی کریں، لیکن آپ اپنی ورکنگ کریں۔ لوگوں کی ورکنگ اگر آپ خریدتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کے پاس صرف رش لگ جائے گا، آپ کی اپنی ورکنگ زیرو ہوگی۔ آپ اپنی ورکنگ کریں، بریڈنگ ایکسپیرینس لیں، پرندوں کی نیچر کو سمجھیں، ان کے سارے پوری جو سائیکی ہے، پوری جو بریڈنگ سرکل ہے اس پورے سرکل کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی ایک بلڈ لائن اپنے پاس بنائیں تاکہ لوگ آپ کے نام پہ آپ کا برڈ خرید سکیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جو کہ میں نے صرف اور صرف انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے بنائی ہے تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سلمان بھائی کومبو کے 2 پیئر دے دیں، بلیک فیس گرے کلر میں آپ مجھے 5 پیئر کر دیں۔ او بھائی یہ نارمل بجریز نہیں ہے، آپ ایک پیئر لو، میری چیز تو بک رہی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ ایک پیئر لو، اس پیئر سے آپ اپنا شوق پورا کرو، اسی پیئر سے آپ دوسرے کسی میوٹیشن کے اندر اس پیئر کو ڈالو، آؤٹ کراس کرو اور اس سے اپنی ایک بلڈ لائن بناؤ۔ یہ نہیں کہ جو بھی نیا برڈ میں نے جیسے لیٹ سپوز کومبو برڈ بنایا، کومبو اسپلٹ برڈ بنایا، ٹرائیو اسپلٹ برڈ بنایا، اب ہر برڈ اگر آپ خریدیں گے تو الحمدللہ میرا برڈ تو سیل ہو رہا ہے، اسی طرح باقی لوگوں کا برڈ بھی سیل ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہوگا سیل کرنے کے لیے؟ آپ صرف خریدتے جائیں گے۔ یہ میرا ان سارے بھائیوں کے لیے مشورہ ہے جو صرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے لو برڈ پہ بھی یہی غلطی کی کہ صرف اور صرف انویسٹمنٹ کرتے رہے، کریمینوں کے 10 جوڑے، البائنوں کے 10 جوڑے، نارمل پادلوز کے 10-20 جوڑے، اوپلائنس کے 10-20 جوڑے رش لگا لیا۔ اس وجہ سے مارکیٹ بہت تیزی سے نیچے آ گئی۔ آپ نے بجیز کی میوٹیشن کو میوٹیشن سمجھنا ہے، رش بالکل بھی نہیں لگانا۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری بات کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کی ایک اچھی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مقدر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ہر انسان کا مقدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہتر لکھا ہوا ہے اور بہتر ترتیب دیا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے مقدر کو سوچ کے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میرا رب جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ میرے رب کو پتہ ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے حق میں کیا بہتر ہے، وہ اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ اگر آپ یہی سوچ کے پریشان ہوں گے کہ فلاں بندے کو یہ
ساری چیزیں عطا ہیں اور مجھے عطا نہیں ہے، تو آپ کبھی اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں جو کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن شریف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہی فرماتے ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور تم شکر کرو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ شکر کرو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی باقی ویڈیوز کی طرح۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزیدار اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔